لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ بعض لوگ ہوٹل کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھیں میرا بھائی ہم یہاں کھڑے ہیں، اگلی صفیں ہمیں اگر نظر آ رہی ہیں، ان کو پھر اور اگلی نظر آ رہی ہوں گی تو پھر تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر اگلی صفیں نظر نہیں آتی ہیں، صرف ہم آواز پہ نماز پڑھیں پھر نماز نہیں ہوگی۔ اول تو یہ ہے کہ اتصال ہو کہ صفوں کے ساتھ صف ملی ہوئی ہو، لیکن اتفاق ہے جیسے یہاں کئی منزلہ عمارت ہے، اب کیسے سب مل تو اس کے اندر جو صفیں ہیں وہ ملی ہوئی ہو، اور یہ گویا کہ عمارت مسجد الحرام کے مسجد کی حدود میں داخل ہے، پہلی منزل دوسری ہو تیسری ہے چوتھی ہو، لیکن اگر ہم باہر ہیں پھر اگلی صفوں کو دیکھنا پڑے گا، نظر آ رہی ہیں تو تمہاری جماعت کے ساتھ نماز ہو جائے گی، اور نہیں آ رہی ہے صرف آواز آ رہی ہے، یا کوئی آدمی اپنی کمرے میں بیٹھ کے ٹیلی ویژن کھول دے تو ٹیلی ویژن پہ تو امام صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، وہ نماز نہیں ہوتی۔ کہتے جی کہ نماز جنازہ میں درود شریف کے ساتھ چند الفاظ کا اضافہ، درود شریف کے ساتھ تو کسی چیز کا اضافہ نہیں ہے، درود شریف کے ساتھ تو کسی چیز کا بھی اضافہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اس میں تو کوئی اضافہ نہیں، حتیٰ کہ جو ہم فرض نماز میں اس میں بھی کوئی اضافہ نہیں، درود میں کوئی اضافہ نہیں، لہذا درود اسی طرح پڑھا جائے جو نماز میں ثابت ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کریں۔ اور احناف کے نزدیک تو پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک، اور دوسری تکبیر کے بعد درود ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہے۔ لیکن حنابلہ کے نزدیک، شوافی کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ ہے، اور دوسری تکبیر میں درود شریف ہے، اور تیسری میں دعا ہے۔ چونکہ ان کے نزدیک فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں جنازہ بھی چونکہ فاتحہ ہے نماز ہے، اس لیے اس میں وہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ جنازہ جو ہے یہ کیسی نماز ہے کہ جس میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، یہ تو ہے ہی دعا، اس کا کیا تعلق ہے نماز سے؟ یہ تو نماز کی شکل ہے، حکم ہے کہ فرض کفایہ ہے، تو اس لیے ان کے نزدیک، اور ان کے پاس بھی موطا امام محمد میں ایک حدیث ہے حضرت ابی ہریرہ کی روایت سے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، کیونکہ دعا کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ دعا میں پہلے اللہ کی ثنا کرو اور اس کے بعد درود پڑھو، پھر اللہ کے آگے درخواست رکھو، تو اس کے بعد جو ہے دعا ہے۔ لیکن بہرحال کسی پر کبھی بھی اعتراض نہ کیا کرو، کیونکہ تمام ائمہ اربعہ جو ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین وہ حق پہ ہیں، اور مذہب کا معنی فرقہ بندی نہیں ہوتی، مذہب کا معنی راستہ ہے، یاد رکھیں مذہب معنی راستہ، یعنی یہ راستہ ہے دین کی طرف چلنے کا۔ اب جیسے آپ حرم میں ہیں، اگر کوئی آدمی باب السلام سے داخل ہو وہ بھی کعبے میں داخل ہوگا، باب العمرہ سے داخل ہو وہ بھی کعبے میں داخل ہوگا، مقصد سب کا کعبہ ہے۔ تو ائمہ اربعہ جو ہیں ان سب کا مقصد جو ہے وہ اتباع قرآن و سنت ہے، باقی اللہ نے سب کو اپنا اپنا فہم عطا فرمایا تھا، تو ہر امام نے اپنے فہم کے مطابق جو قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط ہوتے تھے ان کا استنباط فرمایا ہے، اور جو مسائل قرآن و حدیث اجماع میں نہیں تھے ان کے لیے اجتہاد کیا ہے، لہذا اللہ سب پہ اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ میں مدینے سے جدہ اترا، دوسری گاڑی میں بیٹھ کے مکے آ گیا، بالکل احرام باندھ کے آتے ہونا ضروری ہے، یہ کیا گاڑی بدلنے سے عمرہ بدل گیا؟
ویسے تو سارے حاجی بھی ہوائی جہاز میں جدے آتے ہیں، پھر جدے سے بس میں بیٹھ کے مکے آتے ہیں، لہٰذا ان کے بھی تو عمرے بدل جائیں گے نہیں، وہ تو چونکہ ہوائی جہاز کے بجائے اب تو بس میں آ گئے، ہوائی جہاز اوپر اڑ رہا تھا، بس تو زمین پہ چل رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب بھی آپ نے مکہ مکرمہ آنا ہے تو عمرہ لازم ہے کہ میقات سے بغیر احرام کے آپ نہیں گزر سکتے۔ اور سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ حضور پاک نے یہ 5 میقات مقرر وقت رسول اللہ، حضور نے یہ 5 میقات مقرر فرمائے، اور لازمی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے۔ اور 5 میقات کون سے ہیں؟ مدینہ ہے، ذل حلیفہ ہے، اسی طرح ذات عرق ہے، اسی طرح جحفہ ہے، یلملم ہے، قرن المنازل ہے۔ تو یہ میقات ہیں، ان سے مکے آنے والا بغیر احرام کے نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت عمرہ نہیں تھی، وہ کسی کو ملنے آ رہا تھا یا کاروبار کے لیے آ رہا تھا، اب احرام نہیں باندھا تو اس پہ دم نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کی نیت ہی نہیں تھی۔ چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے لمن اراد الحج والعمرہ، جو حج اور عمرے کی نیت سے آ رہا ہو اس کے لیے تو ضروری ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اپنے منشے پر پابند ہیں کہ جی میری نیت نہیں تھی لہذا میں نہیں باندھا، تو پھر تو میقات مقرر کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں بغیر احرام کے تشریف لائے ہیں؟ جب اللہ کا نبی بغیر احرام کے نہیں آتے، صرف ایک دفعہ حضور نے احرام نہیں باندھا جب مکہ فتح ہوا، چونکہ اس وقت جنگ تھی، اور وہ بھی حضور نے فرمایا کہ ان اللہ رخص، اللہ نے مجھے اجازت دی۔ تو اس لیے بہرحال افضل سب کے نزدیک یہی ہے کہ احرام باندھ کے آؤ۔ کہتے ہیں جی طواف کے بعد کی 2 رکعات نفل سمجھتا ہوا بہرحال جو بھی ہے، طواف کی نیت تو تھی نا کہ 2 رکعات طواف کے پڑھ رہا ہوں، تم چاہے نفل کا کہتے رہے لیکن کہتے تو نفل طواف کے رہے نا، ورنہ وہ نفل نہیں ہے، واجب ہے، لیکن چونکہ تمہاری نیت میں طواف کی 2 رکعات تھی تو انشاءاللہ ادا ہو گئی۔ رکن یمانی یا حتیم یا اور کوئی حصہ چومنا منع ہے، ما سوا حجر اسود کے۔ کوئی کہ دوسرے کعبے کو ہاتھ لگا کے بدن کو پھیرتا ہے، اس سے کوئی منع ہے، اگر جائز ہوتا تو حضور خود پھیرتے۔ صرف حجر اسود ہے جس کو آپ بوسہ دے سکتے ہیں، اور مقام ملتزم ہے جہاں آپ سینہ لگا سکتے ہیں۔